برطانیہ نے اپنی امیگریشن پالیسی میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے افغانستان، سوڈان، کیمرون اور میانمار کے شہروں کے لیے اسٹوڈنٹ ویزوں کی فوری معطلی کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ نے واضح کیا ہے کہ یہ اقدام سرحدوں پر کنٹرول برقرار رکھنے اور ویزا سسٹم کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ خاص طور پر افغان شہریوں کے لیے ورک ویزے بھی ختم کیے جا رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ اسائلم کی درخواستوں میں غیر معمولی اضافہ بتائی جا رہی ہے۔ ایران میں جاری جنگ اب ایک خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، جہاں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے عسکری حملوں کے ساتھ ساتھ اب اندرونی بغاوت کے منصوبے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے تازہ ترین دعوے کے مطابق CIA ایران کے مغربی حصوں میں مقیم کرد گروہوں کو مسلح کر رہی ہے تاکہ وہ ایرانی حکومت کے خلاف اندرونی شورش اور بغاوت کا آغاز کر سکیں۔ یہ انکشاف ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب تہران کے قلب آزادی اسکوائر کو براہ راست بمباری کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے کردوں کو استعمال کرنے کا مقصد ایران کو دو محاذوں پر مصروف کرنا ہے، ایک بیرونی فضائی حملے اور دوسرا اندرونی خانہ جنگ۔ قطر اور سعودی عرب میں موساد کے ایجنٹوں کی گرفتاری ظاہر کرتی ہے کہ خلیجی ممالک اس جنگ میں اپنی سرزمین کو جاسوسی کے لیے استعمال ہونے دینے کے خلاف سخت کارروائی کر رہے ہیں۔ تہران کے آزادی اسکوائر پر حملہ ایرانی عوام کی حوصلہ پست کرنے کی ایک علامتی کوشش ہے، کیونکہ یہ مقام ایرانی انقلاب اور قومی شناخت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیلی سفیر یوون آزر کے حالیہ انکشافات نے ایران پر ہونے والے حملے، جسے آپریشن ایپک فیوری کا نام دیا گیا ہے، کہ پیچھے چھپی طویل منصوبہ بندی اور بین الاقوامی تعلقات کے تانے بانے واضح کر دیے ہیں۔ انکشاف ہوا ہے کہ حملے کی حتمی منظوری بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ اسرائیل کے فوری بعد دی گئی ہے، جس کے بعد 28 فروری کو وہ ہولناک کارروائی ہوئی جس میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای اپنے خاندان سمیت شہید ہو گئے۔ اسرائیلی سفیر کے مطابق یہ حملہ اچانک نہیں تھا، بلکہ برسوں سے ایرانی قیادت کی نقل و حرکت اور دفاعی تنصیبات پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ بھارتی وزیر اعظم کے دورے اور حملے کے وقت کا چناؤ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل نے اپنی سفارتی ترجیحات کو مد نظر رکھا تاکہ مودی کے دورے کے دوران کوئی بڑا بحران پیدا نہ ہو۔ ایرانی فضائی دفاع کو ناکارہ بنانا اس آپریشن کا سب سے مشکل مرحلہ تھا، جسے جدید ترین اسرائیلی اور امریکی ٹیکنالوجی کے ذریعے عبور کیا گیا۔ ایران اس وقت ایک عبوری قیادت کی زیر اثر ہے، جس میں آیت اللہ علی رضا عرافی، صدر مسعود پشزگیان اور چیف جسٹس شامل ہیں، جبکہ اسمبلی آف ایکسپرٹس نے مبینہ طور پر مجتبی خامنہ ای کو نیا رہبر اعلیٰ منتخب کر لیا ہے، جس کی باضابطہ تصدیق تہران میں سوگ کی مدت ختم ہونے کے بعد متوقع ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک غیر متوقع مگر اہم فیصلہ سناتے ہوئے سابق کپتان سرفراز احمد کو پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ مقرر کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ سرفراز احمد، جن کی قیادت میں پاکستان نے 2017 کی چیمپئنز ٹرافی جیتی تھی، اب اپنی نئی اننگز کا آغاز کوچنگ کے شعبے سے کریں گے۔ وہ مئی 2026 میں بنگلہ دیش کے خلاف ہونے والی ہوم ٹیسٹ سیریز سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ سرفراز احمد کو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ کا وسیع تجربہ ہے اور ان کی تقرری کا مقصد ٹیسٹ ٹیم میں نظم و ضبط اور جارحانہ حکمت عملی لانا ہے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں اظہر محمود نے عبوری ہیڈ کوچ کے طور پر فرائض سر انجام دیے تھے، تاہم اب PCB نے طویل المدتی منصوبہ بندی کے تحت سرفراز احمد پر اعتماد کیا ہے۔ سرفراز احمد کو ٹیسٹ ریکنگ میں پاکستان کی پوزیشن بہتر بنانے اور نوجوان کھلاڑیوں کو طویل فارمیٹ کے لیے تیار کرنے کا ہدف دیا گیا ہے۔ ایران کی قیادت میں ایک بڑی اور تاریخی تبدیلی کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے مجتبی خامنہ ای کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے۔ اگرچہ ایرانی سرکاری ذرائع نے ابھی تک اس کی باضابطہ تصدیق نہیں کی، تاہم یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ایران اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری براہ راست جنگ اب تیسرے ممالک تک پھیل چکی ہے، جہاں ایران نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع امریکی سفارت خانے کے اندر موجود CIA اسٹیشن کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق یہ کارروائی اس انتقامی سلسلے کی کڑی ہے جس میں CIA پر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے گھر کی نشاندہی کر کے اسے نشانہ بنوایا تھا۔
دبئی کے ڈپلومیٹک ایریا میں واقع امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملے نے خطے میں جاری کشیدگی کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آواز کئی کلومیٹر دور تک سنی گئی۔ تاہم دبئی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ عمارت میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ علاقہ سفارتی لحاظ سے انتہائی حساس ہے کیونکہ یہ برطانیہ، سعودی عرب، قطر اور پاکستان کے سفارتی مشن بھی انتہائی قریب واقع ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی معیشت اور توانائی کی ترسیل کے لیے اہم ترین بحری راستے آبنائے ہرمز کو ہر صورت کھلا رکھنے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایران کے ساتھ جاری جنگ اور آبنائے ہرمز کے ممکنہ بندش کے خدشات کے پیش نظر صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر امریکی نیوی تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ جائے گی۔ اس اقدام کا مقصد خلیج میں جاری کشیدگی کے باوجود عالمی تجارتی سرگرمیوں کو بلا تعطل جاری رکھنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ایران جنگ کے محرکات پر واضح تضاد سامنے آیا ہے، جہاں مارکو روبیو نے یہ تاثر دیا کہ امریکہ نے اپنے فوجیوں کو بچانے کے لیے مجبوری میں جنگ میں پہل کی۔ وہیں صدر ٹرمپ نے اس کی تردید کرتے ہوئے تمام کریڈٹ خود لیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ہی اسرائیل کو ایران پر حملے کی شے دی تھی۔